السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ٹیلنٹ ویزا کے بارے میں بتا دیں کہ ایجوکیشن کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور پاکستانی حساب سے یا ایشیا کے حساب سے، یعنی کہ ایجوکیشن کی کیا جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے، اس کے علاوہ یعنی کہ وہ اس پہ کیا کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنی بتایا کہ ان کی ایجوکیشن بیچلر ہے، اس کے بعد ان کے پاس 7-8 سال کا ایکسپیرینس ہے کسی ڈفرینٹ فیلڈ میں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا، اس میں میں بتاتا چلوں کہ جو ایجوکیشن ہے پاکستانی حساب سے آپ نے 18 ایئرز ایجوکیشن یعنی کہ آپ نے ایم فل کیا ہونا چاہیے، نہیں ہوتا، لیکن جو کہ پاکستان میں بس یہ ہے کہ وہ 2 سال کا گریجویشن بھی موجود ہے اور 2 سال کا ماسٹر بھی ہے، تو وہ وہاں پہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اس کی وجہ سے لوگ زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی باہر کی دنیا میں جو آنرز یعنی کہ 4 سال کا جو بی ایس ہوتا ہے اس کو گریجویشن بولتے ہیں، اس کے بعد آپ 2 سال کا یا سال کا ماسٹر کرتے ہیں، تو آپ کو بیسیکلی ماسٹر آپ کو بیسیکلی ماسٹر ڈگری ہولڈر کہا جاتا ہے اس کے بعد۔ لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ وہ جو بیچلر ہے بی اے وغیرہ یا ایم اے وغیرہ وہ 2 سال کے ہیں، لوگ 2 سال کا وہ بیچلر کرتے ہیں، 2 سال کا ایم اے کر لیتے ہیں یا اس سے ملتی جلتی کوئی ڈگری کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ ماسٹر ہیں۔ وہ ماسٹر نہیں ہوتے، بیسیکلی وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق یا اسٹوڈنٹ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق صرف گریجویٹ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو 18 ایئر ایجوکیشن چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کی مین یعنی کہ انہوں نے جو مینشن کیا ہوا ہے کہ گریجویشن، وہ مطلب انہوں نے نہیں مینشن کیا کہ اس میں کتنے کریڈٹس ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ نے جو گریجویشن کے بعد یعنی کہ 16 ایئرز ایجوکیشن کے بعد آپ نے 60 کریڈٹ کی ڈگری یعنی کہ 2 سال کا ماسٹر 1 سال کا ماسٹر یا 120 کریڈٹ کا ماسٹر جو ہے کیا۔ وہ جو 1 سال کا ماسٹر ہے وہ موسٹلی پاکستان میں تو نہیں ہوتا، لیکن ابراڈ میں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ کا بیچلر جو ہے وہ 3 سال یا 4 سال یا 5 سال سے زیادہ، مطلب 4-5 سال کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے وہ کیا تو پھر تبھی وہ ملا کے اگر آپ دیکھیں تو وہ 1 سال کا بھی یہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے۔ کچھ ایسے ماسٹر بھی ہیں جو صرف 1 سال کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی۔ تو پاکستانی حساب سے ان شارٹ یہ کہ آپ نے 18 ایئر ایجوکیشن کی ہو، اور جو ماسٹر ہے آپ کا 120 کریڈٹ آورس کا یعنی 2 سال کا ہو۔ اس کے بعد جو مین ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں یہاں پہ آ کے جاب ڈھونڈوں گا، فیملی کو بلانا چاہتا ہوں، تو اس جو ٹیلنٹ ویزا یا جاب سرچ ویزا یا اسٹارٹنگ کا بزنس ویزا جس کو بولتے ہیں، مطلب جو ایک ہی بیسیکلی اس کے معنی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو ٹیلنٹ ویزا کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ مینلی ان کے امیگریشن کے مطابق، جو سویڈش امیگریشن کے مطابق یہ جاب سرچ ویزا یا اسٹارٹنگ کا بزنس ویزا بیسیکلی ہے۔ اس میں آپ فیملی نہیں بلا سکتے کیونکہ بہت کلیئر ہے کہ آپ کو 9 مہینے کا ویزا دیا جائے گا، 9 مہینے کی آپ نے انشورنس وغیرہ ہر چیز آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، اور اس میں صرف آپ یہاں پہ آ کے جاب سرچ کر سکتے ہیں یا بزنس اسٹارٹنگ کے پروسیس کر سکتے ہیں۔ آپ اس ویزے پہ کام نہیں کر سکتے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویزا لے کے یہاں پہ آئیں گے کام شروع کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بریچ آف لا میں آئے گا۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کسی طریقے سے بھی کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے جو بھی ہے، تو آپ کو اگلا ویزا نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس ویزے پہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ کام تبھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو جاب مل جائے، آپ ورک پرمٹ اپلائی کر دیں، اور جس دن سے ورک پرمٹ اپلائی ہو جائے گا اس دن سے آپ یہاں سے ہی کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو پاکستان جانے کی یا اپنے ملک میں ہوم کنٹری جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس میں یہ مین فائدہ ہے، لیکن آپ اس ویزے کے دوران اگر آپ کو جب تک ورک پرمٹ نہیں ملتا آپ جاب نہیں کر سکتے، صرف جاب سرچ کر سکتے ہیں یا بزنس اسٹارٹنگ کے لیے کوئی آپ پروسیجر کر سکتے ہیں، مطلب کوئی آپ چیز کرائے پہ یا کوئی آپ کا آن لائن بزنس اسٹارٹ۔ لیکن اگر سویڈش سسٹم دیکھا جائے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ کوئی بھی چیز یہاں کے جو کیا بولتے ہیں جو نیشنل نمبر ہے جس کو پرسنل نمبر بھی بولتے ہیں، اس کو بغیر آپ یہاں پہ کر نہیں سکتے، موسٹلی یہی ہے۔ تو اس 9 مہینے کے ویزے پہ آپ کو وہ تو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بزنس اسٹارٹ کرنا بھی کائنڈ آف آپ کوئی بہت زیادہ ملٹی ملینئر ہوں کہ آپ آگے سے کمپنیز لوگوں کو اپنے جگہ ہائر کر کے، اور ایز اے مالک یا فاؤنڈر جو ہیں یا ایز اے کمپنی آنر جو ہیں وہ آپ آپریٹ کر سکیں، تو وہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے بیسیکلی۔ یعنی کہ جو لوگ صرف چھوٹی موٹی کمپنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں اسٹارٹ ہو سکتی یہاں پہ اتنی آسانی سے۔ ہاں آپشنس ہیں ضرور، مطلب اس کی طریقہ کار موجود ہیں، لیکن وہ نارمل بندہ یعنی کہ گھبرا جاتا ہے۔ اگر فرض کریں کہ آپ نے مجھے آگے اپنی کمپنی میں ڈالنا ہے، یعنی کہ میں یہاں پہ سب کچھ کر سکتا ہوں، تو پھر آپ کو ذرا پہلے تو آپ کو اس انویسٹمنٹ ہوگی، آپ مجھے پے کر سکیں، میری سیلری وغیرہ ہے جو بھی میری ریکوائرمنٹ ہے، اگر مجھے شیئر دینے ہیں آپ نے، اور پھر میرے نام پہ بہت سی چیزیں ہوں گی کہ پھر میری رسپانسبلٹی بن جائے گی، تو اس طرح سے یعنی کہ مشکل ہی ہوگا بزنس کھولنا بھی۔ باقی ہاں جاب سرچ کرنا وہ نہیں ہے، وہ آپ جا کے انٹرویو دیں، جا کے جاب ڈھونڈیں، جو بھی اگر مل جاتی ہے تو پھر آپ کا فردر پروسیجر جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑی اہم یہ چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میرے اتنا سال کا ایکسپیرینس ہے،
اور فلاں میں مثلا IT میں ہے، فائنانس میں، چیزوں میں. تو IT کے علاوہ IT میں بھی جو پروگرامنگ ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی فیلڈ ہے تو یہاں پہ زبان کی ضرورت پڑے گی آپ کو. ٹھیک ہے، اس کے بغیر یہاں پہ جاب نہیں ملے گی. پھر کچھ لوگ پوچھتے ہیں ہم یہ بتا دیں کہ 3 مہینے میں جاب مل جائے گی، 4 مہینے میں جاب مل جائے گی کہ نہیں ملے گی. یہ کوئی نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی قسمت پہ ہے، آپ کی اسکل سیٹ پہ ہے. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو ویزا دینے والے ہوں گے نا، جب اگر ویزا پروسیس کروائیں گے تو وہ بھی یہ دیکھیں گے کہ آپ کی اسکل کیا سویڈش مارکیٹ جاب مارکیٹ کے حساب سے میچ بھی کرتی ہے کہ نہیں. اور اگر وہ نہیں کرتی تو ظاہر بات آپ کا ویزا بنتا نہیں. مثلاً آپ کہتے ہیں میں نے فائنانس میں یا بینکنگ سیکٹر میں بہت سارا کام کیا. ٹھیک ہے، آپ کی ڈگری بھی فٹ بیٹھ رہی ہے، آپ نے ماسٹر MBA وغیرہ کیا ہوا جو بھی ہے سارا کچھ. لیکن اب آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ نہ تو 9 مہینے میں اتنی چیز لینگویج سیکھ سکتے ہیں جس لیول کی لینگویج چاہیے اس فائنانس کی فیلڈ میں، اور نہ ہی کوئی آپ کو آسانی سے جاب مل سکتی ہے. ہاں، انگلش کی کنٹریز میں شاید آپ کو کچھ چانس لگ جائے یا کوئی ایکسیپشن نکل آئے. ایکسیپشن ذرا ہر کسی کی اپنی قسمت، اور ایکسیپشن نکل آتے ہیں، نکلنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ریالٹی کہ آپ کو زبان چاہیے ہوگی تو آپ 9 مہینے کے اندر کر پائیں گے کہ نہیں، اس کی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کتنے شارپ ہیں، آپ کو کتنا ایکسپیرینس ہے، کیا چیزیں ہیں آپ کے اندر ہیں، یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بالکل ایک آرٹس کی ڈگری میں 18 ایئرز ایجوکیشن کر کے وہ آ رہا ہے، PhD کر کے آیا، تو اس کے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. کیونکہ اس طرح کی جتنی بھی یا میڈیکل کی یا اس طرح کی فارمیسی کی ڈگریز ہیں، ان میں اب یہاں پہ آ کے آپ کو باقاعدہ پہلے زبان سیکھنی پڑتی ہے. کیونکہ آپ کو ان فیلڈوں کے لیے یہاں کا ڈپلومہ وغیرہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ان کی اپنی زبان سویڈش میں ہی ہوگا. اور جب وہ آپ کو چاہیے تو ظاہری بات ہے کہ آپ 9 مہینے میں زبان سیکھیں گے، جاب ڈھونڈیں گے، یا مطلب اٹس ناٹ ایزی بٹ کہ 9 مہینے میں جاب مطلب لینگویج سیکھے تو جا سکتی ہے اچھی لیول کی، لیکن آپ کو بہت شارپ ہونا پڑتا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ سویڈش لینگویج اچھے طریقے سے سیکھنے کے لیے آپ کو کم از کم سال، 1.5 سال یا 2 سال کی فل ٹائم اسٹڈی چاہیے ہوتی ہے. اور پھر جا کے آپ جو اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی پراپر جاب یا اس طرح کی مطلب وہ چیز آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس لیول کی. تو IT کے علاوہ یعنی کہ چانسز جو اتنے بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ اپلائی کریں گے، تو ٹھیک ہے، ٹرائی کریں. آپ کی جیسا کیا نقصان ہوگا، ریجیکشن کا ٹھپا لگ جائے گا اور آپ کی فیس ضائع ہوگی، ویزا فی. لیکن یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے ٹرائی کریں. اور ریجیکشن کا ٹھپا بھی ایک معمولی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ ایک دفعہ لگ جائے پھر یہ ہے کہ بار بار جہاں بھی دوبارہ اپلائی کریں گے وہاں جواب دینا پڑے گا، کیوں ہوا تھا، ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو کافی سارا پیپر ورک پھر آپ کو ریکوائرڈ ہوگا لیٹر آن. تو اس لیے بالکل یعنی کہ چانس پہ نہ کہ بھئی بس ٹرائی مار لیں اور یہ کر لیں، اور اگر آپ کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہیں تو اس طرح کا کام مطلب ویزا وہ مطلب جسٹ ڈالنے کی نہ کریں. اور پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری پراپر ہوتی ہیں، ایجوکیشن آپ کی پوری ہے، یہاں سویڈش مارکیٹ کے حساب سے آپ کے کیا چانسز ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آگے چلیں. تو امید ہے کہ مطلب آپ کو ان چیزوں کی بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی آپ کو فردر سوال ہے تو پلیز ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ کمنٹ کریں، اور ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس چیز کو اویل کرنا چاہ رہے ہیں ان کو فائدہ ہو جائے. اور اگر وہ اگر ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے، تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ مطلب ابھی وہ اس لیول پہ نہیں ہے کہ وہ اس ویزے کو فل کر سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی منزل آسان کرے. اللہ حافظ.